أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اے ملت اسلام کے عظیم نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں اور یہاں پر موجود علماء کرام، قائدین نے ملت اور اکابرین ملت، آج کا یہ غیرت مند اجتماع ہمیں قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی پر میرے لاکھوں سلام، کہ جو آج سے تقریباً کوئی 34 برس پہلے جو نشاندہیاں اور جو ان کے افکار اور جو ان کے فرمودات اور ان کی سیاسی بصیرت اور ان کے دیے ہوئے دروس جو آج تک زندہ اور جاوید ہیں، اور آج 2021 میں بھی قائد شہید کی ہوئی باتیں آج ہمیں دشمن کی مکروہ سازشوں، دشمن کی فریب کاریوں اور دشمن کے ملت تشیع کے خلاف جو ہتھ کنڈے ہیں، وہ قائد شہید کی سیاسی بصیرت اور ان کے بتائے ہوئے افکار کے مطابق آج بھی رونما ہو رہے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قائد شہید کے دروس میں جو کچھ ہمیں ملتا تھا اور جو وہ اپنی سیاسی بصیرت کے ذریعے سے وہ دیکھ رہے تھے، آج وہ 2021 میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بنانے میں جس قوم کا کردار تھا، جس مکتب کا پاکستان کو بنانے میں ایک رول تھا، وہ پاکستان جس کے لیے ملت جعفریہ نے قربانیاں دیں اور بہت سی مصیبتوں کو جھیلا اور پاکستان کی عزت اور حرمت کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، آج اسی پاکستان کے اندر شیعان حیدر قرار کا جینا محال کیا جا رہا ہے۔ مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے آزاداری سید الشہداء پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، آزاداری سید الشہداء کو محدود کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، پلان کیا جاتا ہے اور ہراسمنٹ کی جاتی ہے۔ ملت تشیع کے خلاف ہمارے ایوانوں اور ہمارے ضلعی حکومتوں کے دفتروں میں بیٹھ کر ہتھ کنڈے اور سازشیں گھڑی جاتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جنوبی پنجاب، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، جو ہمارا حکومت پاکستان سے ایک دیرینہ مطالبہ بھی رہا کہ اس کو الگ صوبہ بنانا چاہیے، آئینی اور قانونی حق رکھتے ہوئے اور ان کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب تشیع کا ایک بہت بڑا گڑھ ہے، ایک بہت بڑی آبادی خود جنوبی پنجاب کے اندر ایک درد رکھنے والی، ایک غیرت مند ایک وہ قوم ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ آواز حق بلند کی اور ظلم کے خلاف سراپا احتجاج رہے اور ظالم قوتوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہے۔ اس وقت جنوبی پنجاب کے شیعان حیدر قرار اس وقت مسلسل سازشوں میں گھرے ہوئے ہیں، دیگر پاکستان کی طرح، جس طرح آغا وحید بھی مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ تو گویا کہ یہ عزائم ہے، اور اس وقت باوثوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا کہ مشی کرنے والے وہ مومنین جن کی لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں اور ان کو 4 شیڈول میں ڈالنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اسی طرح آزاداری سید الشہداء پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ کوئی روایتی مجلس نہیں ہوگی، کوئی روایتی جلوس برآمد نہیں ہوگا۔ اور آپ حد اور ستم ظریفی دیکھیں، لودھرا کا ڈی پی او پچھلے سال 10 محرم کے جلوس کو یہ کہہ کر بند کروانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا بانی چونکہ فوت ہو گیا ہے لہٰذا جلوس بھی فوت ہو گیا ہے۔ 100 سال کا قدیمی جلوس، یہ ایک ڈی پی او اٹھ کر دھمکی دیتا ہے مومنین کو اور وہ بند کروانے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ آخر
इस मुल्क में हो क्या रहा है? क्या इस मुल्क को आप चपरासी चलाएंगे? क्या इस मुल्क को आप ये छोटे किस्म के लोग चलाएंगे? आखिर क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? और आज इंशाअल्लाह हम कायद वहदत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब की क़यादत की ज़ेर क़यादत अपने इस कारवां को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपनी क़यादत पर यकीन है, हमें अपनी क़यादत पर एक ईमान है, और इंशाअल्लाह जिस जुर्रतमंदी के साथ, जिस बहादुरी के साथ पिछले 10 सालों से ये मर्द मैदान में खड़ा अपनी हुर्रियत की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, इंशाअल्लाह हमेशा की तरह इस कौम को आबरूमंद बनाएगा, बाइज्जत बनाएगा, बाशर्फ बनाएगा, और इन तमाम साजिशों का मुकाबला करेंगे। हम सब मिलकर यहाँ पर मौजूद क़यादतें, कायद वहदत की क़यादत में इंशाअल्लाह इन जालिमों को इनके अंजाम तक पहुँचाएंगे। और ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, यहाँ पर हमारा भी हक है, और इंशाअल्लाह यहीं पर हम सब ने रहना है। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान को होश के नाखुन लेना चाहिए, और आज़ादारी सईद शुहदा के खिलाफ कतगने और पाबंदियाँ, ज़ुबान बंदियाँ, 4 शेड्यूल की बातें ये ख़त्म होनी चाहिए। दहशत गर्दों को खुली छुट्टी हो इस मुल्क के अंदर, और बाअमन और पुरअमन कौमों के खिलाफ आप साजिशें करें, ये कहाँ का इंसाफ है? और इंशाअल्लाह अब कोई ज़्यादती इस मिल्लत और इस मकतब के खिलाफ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि ये कौम अपने हक के लिए उठेगी और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए अपने हुकूक को हासिल करेगी। अगर आप मेरे इन जज्बात की कदरदानी करते हुए मेरे साथ हैं तो हाथों को बुलंद करके, पूरी ताकत से हाथों को बुलंद करके ये आवाज़ यजीदी ऐवानों में जानी चाहिए। ये आवाज़ उन ऐवानों में जानी चाहिए जिन पर बैठकर हमारे खिलाफ साजिशें होती हैं। आप पूरी ताकत से हाथों को बुलंद करके 5 मरतबा लब्बैक या हुसैन